السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک بہت سنسنی خیز کرائم سٹوری جس کا نام ہے سہاگن اور قاتلہ. اس کے انکار میں بھی اقرار کی جھلک تھی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم گھر چھوڑنے کے بعد اس استھان پر کیوں آ گئی؟ تم اپنے والدین کے گھر بھی جا سکتی تھی. والدین کے گھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. مجھے ڈر تھا کہ میرا پتی وہاں بھی پہنچ جائے گا. اس کی ذہنی حالت بڑی خراب نظر آ رہی تھی. وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل شراب پی رہا تھا. کسی وقت مجھے ایسی غضبناک نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں سر تا پا کانپ جاتی تھی. جس وقت میں گھر سے نکلی مجھے صرف شک تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اب تو شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. وہ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا. اگر گرو مہاراج کی پناہ مجھے نہ ملتی تو نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا. اب وہ قدرے کھل کر بات کر رہی تھی. میں نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری بھی یہ دوسری شادی ہے. پہلے شوہر سے تمہاری علیحدگی ہوئی تھی یا نہیں؟ وہ فوت ہو گیا تھا. شادی کے ایک ہی برس بعد سڑک کے ایک حادثے نے اس کی جان لے لی. اس کے بعد تمہاری شادی باڈی والا سے ہو گئی. اس شادی میں تمہاری رضامندی شامل تھی. راضی یا ناراض ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. پہلی شادی کی طرح یہ شادی بھی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی. اپنے دوسرے شوہر کو تو میں نے شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے ایک پتنی کے طور پر اپنا ہر فرض پورا کیا ہے. شوہر کو محبت دی، اس کے گھر کی اور بچوں کی پوری نگہداشت کی. چند ہفتے پہلے تک کوئی میرے شوہر سے میرے بارے میں پوچھتا تو وہ میری تعریفیں کرتے نہ تھکتا، لیکن پھر چند ہفتوں کے اندر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور اس کی آنکھیں میرے لیے آگ برسانے لگی. اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ یہی رہو گی یا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو گی؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. باڈی والا گرفتار ہو جاتا تو اور بات تھی. اب وہ فرار ہو گیا. ایسے میں تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس استھان میں جتنی حفاظت سے رہ سکتی ہوں کہیں اور نہیں رہ سکتی. یہاں مجھے کسی طرح کا خوف خطرہ نہیں. میرے علاوہ بھی چند بے سہارا عورتیں یہاں موجود ہیں. مہاراج کی پتنی ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں. ان کے رہنے اور سونے کے لیے علیحدہ جگہ ہے. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ گوارا میں میری والدہ کو میرے بارے میں اطلاع پہنچ جائے اور وہ یہاں آ کر مجھ سے مل جائے. گوارا امرتسر کے نواح میں چھوٹی سی آبادی تھی، جیسے لاہور کے نواح میں کوٹ لکھپت. والدہ کا ذکر شاردا کی زبان پر آیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. میں اسے ذرا چھیڑتا تو وہ باقاعدہ رونے لگتی. تم اپنا اچھا برا اچھی طرح سے سمجھتی ہو. میرے خیال میں تو ایک جوان جہان عورت کا اس طرح استھان میں پڑے رہنا ٹھیک نہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ استھان کوئی اچھی جگہ بھی نہیں لگ رہی. آگے تمہاری مرضی. باقی میری طرف سے یہ پابندی ضرور رہے گی کہ تم مقامی تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر کہیں جاؤ گی نہیں. مجھے ابھی تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بار بار تمہاری ضرورت پڑے. وہ اقرار میں سر ہلانے لگی. بلال شاہ کو وہیں جھمرا میں چھوڑ کر امرتسر واپس آ گیا. باڈی والا کی بیوی سے بات چیت کے بعد ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا. سوچنے کی بات تھی کہ جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد باڈی والا اب اپنی جوان بیوی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہیں یہ کوئی ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تو نہیں؟ یہ ہندو گھرانے کے لوگ تھے اور کافی ایڈوانس بھی. شرم و حیا، رشتوں کا احترام ان لوگوں کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتا تھا جو عام لوگوں کے نزدیک رکھتا ہے. میری معلومات کے مطابق باڈی والا اپنی جوانی میں خود بھی کافی رنگین مزاج رہا تھا. اب اولاد کے مزاج میں بھی یہ رنگینی پائی جاتی تھی. بسوا جیت کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن بسوا جیت کی بہن ہیما اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو چکی تھی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی بات بھی سوچی جا سکتی تھی جو عام طور پر نہیں سوچنی چاہیے. شاردا بسوا جیت کی سوتیلی ماں تھی، لیکن وہ اس کی ہم عمر تھی اور وہ اسے آپو کہتا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ باڈی والا کو ان دونوں کے تعلق پر شبہ ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر بیٹے کو قتل کر دیا. شاردا اپنی جان خطرے میں دیکھ کر بھاگ نکلی ہو اور باڈی والا اس کا پیچھا کرتے ہوئے جھمرا کے اس استھان تک جا پہنچا ہو. جیسا کہ معلوم ہوا تھا کہ باڈی والا جوانی میں بڑا دبنگ شخص تھا. 7 شرعی عیب اس میں موجود تھے. مار دھاڑ کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا. اب چونکہ وہ سیٹھ بن چکا تھا اس لیے کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا. ویسے بھی عمر ڈھلنے کے ساتھ انسان میں دھیما پن آ جاتا ہے.
مگر ایسا شخص اندر سے خطرناک ہی رہتا ہے۔ عمر کے کسی حصے میں چوٹ لگنے سے اس کے اندر سویا ہوا زہریلا ناگ جاگ جاتا ہے۔ امرتسر واپس آنے کے دوسرے روز میں نے گوارا جا کر شاردا کے والدین سے ملاقات کی۔ وہ اپنے 6 بچوں سمیت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اولاد جوان تھی اور ان میں سے 1-2 کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپکتی تھی۔ ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک کمرے میں نے شاردا کے والد اور والدہ سے گفتگو کی۔ اس کی والدہ بیمار تھی اور بات چیت کے دوران مسلسل ہائے ہائے کر رہی تھی۔ میں نے شاردا کے والد چوہان کمار سے پوچھا کہ شاردا اور باڈی والا کی شادی کن حالات میں ہوئی۔ جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں ہے: شاردا کی پہلی شادی اپنے ہی خاندان میں وجے نامی لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور امید تھی کہ اپنا مستقبل سنوارنے میں کامیاب رہے گا، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ شادی کے تھوڑی عرصے بعد وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ شاردا کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہ پڑی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے لیے باڈی والا کا رشتہ آیا اور گھر والوں نے بھی مجبور کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ باڈی والا ان دنوں زیادہ امیر نہیں تھا، بہرحال کھاتا پیتا شخص تھا۔ ان دنوں وہ اسی علاقے میں رہتا تھا اور ابھی اس کی ایشور کالونی والی کوٹھی بننا شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے شاردا کے والد سے کہا، آپ کے خیال میں باڈی والا کیسا آدمی ہے؟ اسے اچھا سمجھ کر ہی بیٹی دی تھی، لیکن اس میں غصہ بہت ہے۔ وہ کب کس بات پر بھڑک اٹھے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر وہ شاردا کے خلاف بھڑک گیا ہے تو اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ بھگوان کے بعد اب اس کی رکشا آپ ہی کر سکتے۔ ہم تو مرے مارے لوگ ہیں، کہاں تک حفاظت کریں گے اس کی؟ اس نے اچھا ہی کیا ہے کہ یہاں آنے کے بجائے گرو مہاراج کے استھان پر چلی گئی ہے۔ شاردا کی ماں روتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ کیوں پڑا ہے میری نردوش بیٹی کے پیچھے؟ کیا آپ کے قانون میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بچا سکے؟ بھگوان کے لیے کچھ کریں، اسے پکڑ کر حوالات میں بند کریں یا اس کے دماغ کا علاج کرائیں۔ پہلے اس کی سختی کی وجہ سے جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی، پھر اپنے جوان بیٹے کو کھا گیا، اب میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جو ہی میں شاردا کے والدین سے مل کر گوارا سے واپس آیا، تھانے میں ایک نہایت اہم اطلاع موجود تھی۔ اطلاع لانے والے چھوٹے مہاراج کا ایک سیوک تھا۔ اس نے بتایا کہ باڈی والا کا سراغ لگ گیا ہے۔ وہ استھان سے قریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک شمشان گھاٹ میں موجود ہے۔ سیوک اپنے ساتھ چھوٹے مہاراج کی ایک چٹھی بھی لایا تھا۔ اس چٹھی میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں باڈی والا کی گرفتاری کے لیے فوراً استھان پہنچ جاؤں۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ 6 بجے کے قریب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ استھان کا فاصلہ امرتسر سے قریباً 18 میل کا تھا۔ پچھلی مرتبہ ہم 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب تھا ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ بہرحال اب جانا تو تھا ہی۔ میں نے ASI کے علاوہ 2 رائفل مین ساتھ لیے اور جیپ پر جھمرا روانہ ہو گیا۔ بڑی سرد اور خشک ہوا چل رہی تھی، مطلبی ابر آلود تھا۔ راستے میں ASI نے باڈی والا کا ذکر چھیڑ دیا اور اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ باڈی والا کے بزرگ راجستھان کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق موواڑی خاندان سے تھا۔ موواڑی خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی ہر پشت میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے 6 بیٹے ہوتے ہیں۔ چھٹا بیٹا سال کے پہلے یا دوسرے مہینے میں سوموار کے روز پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے۔ اسے اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ باڈی والا بھی اپنے 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور باقی شرطوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ ASI کو یہ باتیں باڈی والا کے پرانے ملازم رمضان علی نے بتائی تھی۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، رمضان علی باڈی والا کے گھر میں خانسامہ تھا۔ اس کا خانسامہ ہونا بھی عجیب بات تھی۔ ہندو گھرانوں میں تو مسلمانوں کا سایہ بھی پلیت سمجھا جاتا تھا، کہاں یہ کہ کھانا پکانے والا مسلمان ہو۔ شاید باڈی والا نے خود کو بہت ماڈرن ثابت کرنے کے لیے ایسا کر رکھا تھا۔ باڈی والا کے بارے میں ASI کی بتائی ہوئی باتیں دلچسپ ضرور تھیں، لیکن ان پر یقین کرنا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسی باتیں میں نے جب بھی سنی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، اور تجربے نے ثابت کیا تھا کہ ایسی انہونی باتوں پر یقین نہ کرنا ہی تفتیش کرنے والے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم 6:30 بجے کے قریب جھمرا میں پہنچ گئے۔ استھان کے دروازے پر بلال شاہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ یہاں خاصا مسرور نظر آ رہا تھا۔
ظاہر ہے 24 گھنٹے پرشاد کا حلوہ تیار ملتا تھا، پھر یہاں اس کی حیثیت بھی مہمان خصوصی کی تھی۔ اس نے زرد رنگ کا تہبند اور کرتا پہن رکھا تھا، اپنا لباس شاید دھونے کے لیے دیا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ لپک کر جیپ کے قریب آیا اور بولا، خان صاحب جلدی چلیے، شکار نکل نہ جائے۔ زرد دھوتیوں والے 2 موٹے تازے سیوک بھی اچک کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ ان کی رہنمائی میں ہم تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے اور 1.5-2 میل کا کچا پکا راستہ طے کر کے اس ویران شمشان گھاٹ میں پہنچ گئے، جسے 3 طرف سے استھان کے سیوکوں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک سیوک بھاگ کر ہماری جیپ کے قریب آ گیا، اسے میں نے استھان میں بھی دیکھا تھا۔ یہ دوسرے سیوکوں کا سرغنہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آواز بہت بیٹھی ہوئی تھی، بلند آواز میں بھی بات کرتا تھا تو لگتا تھا سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ بوٹی والا پچھلے 6 گھنٹے سے شمشان گھاٹ کے اندر ہے۔ اسے درختوں کے پیچھے ایک حیولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شمشان گھاٹ کا کوٹھا ہے، اس کی دیواریں سلامت ہیں مگر چھت کا ایک حصہ گر چکا ہے۔ بوڑی والا اسی کوٹھے میں گھسا ہوا ہے، اس کے پاس پکی رائفل ہے اور آپ کے آنے سے پہلے وہ 3-4 فائر بھی کر چکا ہے۔ تم نے جوابی فائر نہیں کیا؟ ہم تو جی سیوک لوگ ہیں، ہماری بھکتی ہمیں خون خرابی کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ اب تک اس مورخ کو پکڑ چکے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلحہ وغیرہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں جی۔ وہ صاف مکر گیا، حالانکہ میں جانتا تھا اس نے اپنے کھلے چوکے کے نیچے ریوالور یا پستول وغیرہ لگا رکھا ہے۔ میں نے موقع محل کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ شمشان گھاٹ کی پچھلی طرف کھلا میدان تھا، کوئی اس طرف سے بھاگتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ باقی 3 اطراف میں جنتر، کیکر اور بیری وغیرہ کے درخت ہیں۔ شمشان گھاٹ کا خستہ حال کوٹھا ذرا بلندی پر واقع تھا اور درختوں کے درمیان سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ میگا فون تو ہمارے پاس تھا نہیں۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بوڑی والا کو پکار کر کہا کہ وہ ہتھیار پھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ رات کے سناٹے میں میری آواز دور تک گونجی، لیکن جواب میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ میں نے پھر پکار کر کہا، کرشن کمار باہر آ جا، تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، میں صرف 3 منٹ انتظار کروں گا، اس کے بعد اپنے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے رسٹ واچ دیکھنا شروع کی۔ بلال شاہ میری دائیں جانب اور SI باجوہ بائیں طرف کھڑے تھے۔ 3 منٹ مکمل خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ دونوں رائفل مین بھی رائفلیں سونپ چکے تھے۔ بلال شاہ کے پاس بھی دیسی ساخت کا ریوالور تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ بلال شاہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے زندگی میں شاید پہلی بار تہبند باندھا تھا۔ تہبند کیا باندھا تھا، خود کو مصیبت ڈال دی تھی۔ ہلکے پھلکے کپڑے کا تہبند تھا اور ہوا بھی خاصی تیز چل رہی تھی۔ وہ پیچھے سے سنبھالتا تو آگے سے اڑنے لگتا، آگے سے ٹانگوں میں دباتا تو پیچھے سے پیراشوٹ سا بن جاتا تھا۔ مجھے خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ سرعام تہبند سے محروم ہی نہ ہو جائے۔ ہم درختوں کی آڑ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ کوٹھے کے بالکل پاس چند جھاڑیاں تھیں، اگر ہم ان تک پہنچ جاتے تو کام آسان ہو جاتا، لیکن ابھی ہم جھاڑیوں سے 15-20 گز دور ہی تھے کہ تڑ تڑ گولی چلنے لگی۔ یہ خودکار رائفل کا برسٹ تھا، اکٹھی 5-6 گولیاں نکلی تھیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ گرو مہاراج کے سیوکوں نے خود اس کام میں ہاتھ نہ ڈال کر یقیناً چالاکی کا ثبوت دیا تھا۔ فائرنگ ہوتی ہم ایک دم زمین پر گر پڑے۔ میرے رائفل مینوں نے جوابی فائر کیے، دھماکوں کے ساتھ اندھیرے میں چنگاریاں سی چھوٹیں اور ایک دم پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ خودکار رائفل کا فائر کوٹھے کے عقب سے ہوا ہے۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں سامنے کی طرف رینگنے لگا۔ ریوالور میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے قریباً 5-6 گز فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دم 12 بور رائفل کا فائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی چیخ اور فائر کی آوازیں کافی فاصلے سے آئی تھی۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ ملزم بھاگ رہا ہے۔ صرف 2 سیکنڈ بعد اس خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ گرو مہاراج کا کوئی سیوک زور سے چیخا، بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ ہم موقع کی طرف لپکے، بلال شاہ بھی ساتھ تھا۔ اس کا تہبند بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ آخر اسے رکنا پڑا، نہ بھی رکتا تو کون سا تیر مار لیتا، ملزم تو بھاگ ہی چکا تھا۔ جنگل ہو اور گہری تاریکی بھی تو کسی بھاگنے والے کو تلاش کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈی جائے۔ سوئی تو پھر بھی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن مسلح شخص زبردست نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے احتیاط سے چند ایکڑ کا علاقہ دیکھا، پھر اپنی ناکامی تسلیم کر کے واپس لوٹ آئے۔
شمشان گھاٹ کے کوٹھے میں پہنچے تو عجیب ہی نقشہ نظر آیا۔ مہاراج کے 2 سیوک ایک لڑکی کی بندشیں کھول رہے تھے۔ اس لڑکی کو رسی سے جکڑا گیا تھا اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک مدکوک بوڑھا اوندھا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں آزار بند کے 2 ٹکڑوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پر ایک زخم بھی تھا۔ کوٹھے کی دیواروں پر کوئلے سے کچھ لکھا گیا تھا۔ یہ ہندی کے اوٹ پٹانگ الفاظ تھے: ناگن، عورت، دغاباز، موت تیری سزا، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام ریما ہے اور بوڑھے کی بہو ہے۔ اس کا شوہر امرتسر میں مزدوری کرتا تھا۔ بوڑھا 15-20 برس سے اسی شمشان گھاٹ میں رہ رہا تھا۔ پہلے جب یہاں ارتھیاں آتی تھیں وہ مردے جلاتا تھا۔ اب اسے چلم پینے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ خستہ حال کوٹھا اس کے مختصر خاندان کا مسکن تھا۔ بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا، پرسوں رات وہ یہاں آیا۔ اس کے پاس رائفل تھی اور بہت سی گولیاں بھی۔ اس نے کمبل لپیٹ، قد کاٹ اور شکل و صورت سے وہ کوئی ڈاکو ہی لگتا تھا۔ اس نے میرے سر پر رائفل کا دستہ مارا اور پھر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس نے میری بہو سے روٹیاں پکوائیں اور کھانا کھا کر ساری رات شراب پیتا رہا۔ کچھ عجیب سا آدمی تھا وہ، کبھی بیٹھا بیٹھا بڑبڑانے لگتا، کبھی مٹھیاں بھینچتا، کبھی فرش پر مکے مارنے لگتا۔ اس نے ہمیں بار بار دھمکی دی کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ بری طرح پیش آئے گا۔ رات کے آخری پہر وہ نشے میں دھت ہو کر میری بہو پر جا پڑا اور میری آنکھوں کے سامنے اسے ذلیل کرتا رہا۔ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور میں اس پاپی کو مار دیتا یا خود مر جاتا۔ اس کوٹھے سے ہمیں گولیوں کے بہت سے خول اور شراب کی 2 خالی بوتلیں بھی ملی۔ پورے فرش پر سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے بتایا کہ دیواروں پر کوئلے سے وہی لکھتا رہا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ بالکل جنونی نظر آتا تھا اور لگتا تھا کہ کسی کا بھی خون کر سکتا ہے۔ باڈی والا کا یہ روپ ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ کہاں ایک بڑی فیکٹری کا مالک سیٹھ باڈی والا اور کہاں یہ جنونی مجرم؟ لگتا تھا اس کی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب اسے پھر آوارگی کے اسی راستے پر لے گیا ہے جس پر وہ 10-15 برس پہلے سرپٹ بھاگتا رہا ہے۔ یہ کیا انقلاب تھا؟ کیا اسے اپنی چہیتی بیوی پر بے وفائی کا شبہ ہوا تھا یا کوئی اور ایسا صدمہ پہنچا تھا جس نے اس کی ذہنی حالت غیر کر دی تھی؟ اب جھمرا میں بلال شاہ کی ضرورت نہیں رہی تھی، لہٰذا میں اسے اپنے ساتھ امرتسر واپس لے آیا۔ میں نے اسے اس کام پر لگایا کہ وہ باڈی والا کے گھریلو ملازموں سے سن گن لے تاکہ پتہ چلے کہ آخر وہ کیا تنازع تھا جس نے باڈی والا کو بیٹے کے قتل پر اکسایا اور اب وہ بیوی کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ صاحب ہوٹل والی لڑائی میں بسوا کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور وہ معذور ہو کر 4 مہینے گھر میں پڑا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے دنوں کے لیے گھر میں رہا تھا۔ شاردا اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی، یوں انہیں قریب آنے کا موقع مل گیا تھا۔ ممکن تھا کہ ان کی یہی قربت باڈی والا کے دل میں کوئی شک جگا گئی ہو اور اس نے غضبناک ہو کر بیٹے کو برا بھلا کہا ہو اور بعد میں بات بسوا کے قتل تک پہنچ گئی ہو۔ بلال شاہ اپنے کام میں لگا رہا، دوسری طرف پولیس بھی باڈی والا کو تلاش کرتی رہی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شاردا سے ایک اور ملاقات کرنی چاہیے اور اسے سختی سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اور بسوا جیت کے بارے میں کھل کر بتائے۔ یہی ارادہ لے کر میں ایک روز 10-11 بجے کے قریب امرتسر سے جھمرا کے لیے روانہ ہوا۔ بلال شاہ میرے ساتھ تھا اور جیپ بھی وہی تھی جس پر ہم پہلے 2 مرتبہ وہاں جا چکے تھے۔ جھمرا سے 3-4 میل کے فاصلے پر جیپ کے انجن سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ بلال شاہ چہکا، بالکل میری بیوی جیسا حال ہو گیا اس کا۔ میں نے جیپ سڑک سے اتار کر قریبی درختوں میں روکی اور بونٹ اٹھا کر پنکھا وغیرہ چیک کرنے لگا۔ پنکھے کا ایک پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ریڈیٹر کی جالی سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے پر سیدھا کر دیا۔ جب میں بونٹ بند کر رہا تھا میری نگاہ سڑک کی طرف اٹھی اور میں بری طرح چونک گیا۔ ایک خستہ حال لاری گزر رہی تھی۔ لاری میں چند ایک سواریاں تھیں۔ سب سے پچھلی کھڑکی میں مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ باڈی والا کا چہرہ تھا۔
میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ اس کے ہونٹ سیاہ ہو رہے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور ایک خانے دار کمبل اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ لاری گزرتی میں نے بونٹ کو زور سے بند کیا اور بلال شاہ سے کہا کہ وہ جلدی سے جیپ میں بیٹھ جائے۔ وہ ابھی جھاڑیوں میں پیشاب کر کے اٹھا تھا، آزار بند اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسی طرح جیپ کی طرف لپک آیا۔ سڑک پر پہنچتی مجھے کھٹارا لاری کی جھلک نظر آئی۔ کافی فاصلے سے ہم نے لاری کا تعاقب شروع کر دیا۔ قریباً 1 میل بعد سٹاپ آ گیا۔ لاری ایک لمحے کے لیے رکی اور 2 سواریاں چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئیں۔ ان میں ایک بوڑی والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جیپ سڑک سے اتار کر درختوں میں روک دی۔ بس سے اترنے والی ایک سواری تو قریبی گاؤں کی طرف چلی گئی۔ دوسری سواری یعنی بوڑی والا نے کچھ دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر دھیمے قدموں سے خشک نالے کی طرف چل دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا۔ کمبل کی بکل دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کندھے سے رائفل لٹکی ہوئی ہے۔ بس سے اترتی اس نے چہرہ کمبل میں یوں چھپا لیا کہ بس آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ جیپ وہیں چھوڑ کر ہم نے بوڑی والا کا پیچھا شروع کر دیا۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے، اس لیے پہچانے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ صرف 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد بوڑی والا کا سفر ختم ہو گیا۔ گلے عباسی کے بہت سے خودکار خودرو پودوں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا مندر تھا۔ مندر کے پہلو میں چھوٹا سا جوہڑ تھا۔ جوہڑ کے ٹھہرے ہوئے شفاف پانی میں مندر کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ گلے عباسی کے گھنے پودوں میں پہنچ کر بوڑی والا نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، پھر تیزی سے مندر کے شکستہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ اچانک مجھے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا، بلال شاہ کی گردن بھی میرے ساتھ ہی گھومی تھی۔ ہمیں درختوں میں کم از کم 4 افراد دکھائی دیے۔ وہ بڑی آہستگی سے یہاں تک پہنچے تھے۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنے سرکاری ریوالور کی طرف رینگ گیا، لیکن پھر میرا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آنے والوں میں لالو راجہ کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ لالو راجہ وہی سیوک تھا جسے بوڑی والا نے اشنان گھاٹ کے سامنے کنپٹی پر اینٹ مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ لالو راجہ اس وقت بھی زرد جوخے میں تھا، تاہم اس کے ساتھی جو شکل و صورت سے سیوک ہی نظر آتے تھے، عام لباس میں تھے۔ تم یہاں کیسے؟ وہ بولا، ہم سڑک سے گزر رہے تھے، ادھر درختوں میں آپ کی جیپ کھڑی دیکھی، آپ کو دیکھتے دیکھتے ادھر آ گئے۔ چاروں ہو یا اور کوئی بھی ہے؟ بوڑی والا کا کچھ پتہ چلا تم لوگوں کو؟ نہیں جناب، ابھی تو نہیں، ویسے مہاراج نے ہر طرف بندے دوڑائے ہوئے ہیں۔ بوڑی والا اس سامنے والے مندر میں ہے۔ لالو راجہ اور اس کے ساتھی بری طرح چونک گئے۔ بات تھی بھی چونکنے کی۔ جسے وہ دور تک تلاش کر رہے تھے وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ اب مسئلہ بوڑی والا کو مندر سے باہر لانے کا تھا۔ وہ ایک خونی تھا اور اس کے پاس طاقتور رائفل تھی۔ برسٹ مارنے والا اسلحہ آج کل بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اس دور میں تو ایسے اسلحے کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی۔ اس موقع پر لالو راجہ نے ایک جرأت مندانہ پیشکش کی۔ تھانے دار صاحب، میں مندر کی عمارت کو اندر سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے لیے آسانی رہے گی کہ اس راکشس کو بے خبری میں جا پکڑوں۔ مندر کے درمیان والے کمرے میں ایک بغلی دروازہ بھی ہے۔ اگر وہ دروازہ مجھے مل گیا تو سمجھے میں نے اس پر قابو پا لیا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم اپنی خواہش سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس کام کے لیے مجھے آپ کے ریوالور کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو سرکاری ریوالور ہے، میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، بلال شاہ کے پاس دیسی پستول ہے۔ بلال شاہ نے اپنا پستول لالو راجہ کو تھما دیا۔ اس نے پستول کو خالی چلا کر چیک کیا اور پھر مطمئن ہو کر کرتے کے نیچے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ بڑے اعتماد سے مندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے 2 سیوکوں کو مندر کے اس پہلو میں بھیج دیا جہاں جوہر نہیں تھا۔ میں اور بلال شاہ گلے عباسی کے پودوں میں چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اگر بوڑی والا مندر سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دن تھا، رات نہیں تھی کہ اس کا داؤ چل جاتا۔ میری نگاہیں مندر کے بیرونی دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور انگلی ریوالور کی لبی پر تھی۔ دروازے سے میرا فاصلہ 40 فٹ کے قریب تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری پہلی گولی کام کرے گی۔
تقریباً 2 منٹ بعد لالو راجہ کی صورت دروازے پر نظر آئی۔ اس نے بلندی سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے، ابھی دور نہیں گیا ہوگا، آئیں دیکھیں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر عقبی درختوں کی طرف بڑھا، پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم 3 کی 2 ٹولیوں میں بٹ کر 2 مختلف سمتوں میں بوڈی والا کو ڈھونڈنے لگے۔ عجب تماشا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ بوڈی والا ہاتھ آتے آتے چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ مندر کے ارد گرد کا سارا علاقہ کٹی پھٹی زمین، چھوٹے چھوٹے جوڑوں اور خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ ایک بار پھر بوڈی والا کی تلاش بری طرح ناکام ہو گئی۔ ہم خاک چھان کر اس مندر میں واپس آ گئے جہاں سے ملزم فرار ہوا تھا۔ مندر صرف 2 کمروں اور 6x6 کے چھوٹے صحن پر مشتمل تھا۔ پچھواڑے کی طرف جا کر ہم نے مندر کا عقبی دروازہ دیکھا اور حیران رہ گئے۔ وہاں ایک موٹی کنڈی میں بہت موٹا کفل جھول رہا تھا۔ کفل اندر کی طرف تھا، اس پر جالے لگے ہوئے تھے اور مہینوں پرانی گرد پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کفل کو مہینوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس دروازے کے علاوہ مندر میں کوئی ایسا رستہ تھا ہی نہیں جہاں سے فرار ہوا جا سکتا۔ ہم چکرا کر رہ گئے۔ دھیان فوراً کسی پوشیدہ گوشے یا تہخانے کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر ہمیں پوری طرح چوکس ہونا پڑا۔ یہ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے اور اس سے بھی چھوٹا صحن تھا۔ ان کمروں اور صحن کو ایک نظر دیکھتی ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی تہخانہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے 10 منٹ میں اس اندازے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ ہم نے ایک انچ جگہ دیکھ لی۔ مندر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپا جا سکتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بلکہ پراسرار صورتحال تھی۔ بوڈی والا ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے داخل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا راستہ تھا جہاں سے وہ نکل سکتا اور نہ ایسا تہخانہ تھا جہاں چھپ سکتا۔ بلال شاہ کے چہرے پر زردی چھانے لگی۔ وہ لڑائی بڑائی سے ڈرنے والا بندہ نہیں تھا، ہر اوکھلی میں سر دے دیتا تھا، لیکن جہاں کہیں بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کی بات ہوئی، بلال شاہ کے پیٹ میں گڑ گڑ ہونے لگتی۔ خان صاحب چلو چلے یہاں سے، مجھے تو ڈر سا لگنے لگا۔ میں بلال شاہ کو کیا جواب دیتا، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا ASI کی بتائی ہوئی بات میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ بات خواہ مخواہ میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ ASI نے کہا تھا بوڈی والا اپنے 6 عدد بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور سال کے پہلے 2 مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ موواڑی خاندان میں ایسے افراد کو خاص صلاحیتوں کا مالک سمجھا جاتا ہے اور وہ قسمت کے دھنی ہوتے۔ قسمت کا دھنی تو یہ شخص واقعی تھا۔ وہ 2 دفعہ گرفتاری سے صاف بچ گیا تھا اور تیسری دفعہ ایک بند 4 دیواری سے یوں غائب ہو گیا تھا کہ عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ اور بلال شاہ کے دماغ میں تو باقاعدہ موچ آ گئی تھی۔ لالو راجہ اور اس کے ساتھی بھی حیران نظر آتے تھے۔ 2:30 بجے ہم جیپ میں سوار ہو کر جھمرہ کی طرف چل دیے۔ لالو راجہ اور اس کے ساتھی بھی ایک تانگے پر سوار ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ استھان میں ہمیں چھوٹے مہاراج نے خوش آمدید کہا۔ میں یہاں شاردا سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، لیکن یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ مایوسی کے علاوہ یہ بات حیرانی کی بھی تھی۔ میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے تھانے میں اطلاع دینا تو دور کی بات ہے، استھان میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ پرسوں دوپہر وہ خاموشی سے استھان چھوڑ گئی۔ استھان سے چند فرلانگ دور ایک سیوک نے اسے دیکھا۔ اس نے سیوک کو بتایا کہ وہ کسی کام سے قریبی قصبے میں جا رہی ہے، ابھی 1-2 گھنٹے میں آ جائے گی۔ سیوک نے اسے کہا کہ اس کا شوہر ابھی گرفتار نہیں ہوا اور علاقے ہی میں کہیں گھوم رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے نقصان پہنچا جائے۔ وہ بولی کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ وہ چھوٹے مہاراج سے آگیا لے کر آئی ہے۔ شاردا یہاں سے کیوں چلی گئی تھی، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ استھان سے باہر اس کے لیے شدید خطرہ ہے؟ مجھے یہ معاملہ کافی الجھا لگ رہا تھا۔